بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر رزق عقل اور دانشواری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے ہی مر جاتے۔ ناظرین، کھانوں میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے چربی پگھلتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور آپ کے وزن میں کمی آتی ہے۔ سانس کی بندش ہو تو تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ صبح و شام پئیں۔ پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، جلد ٹھنڈی ہوتی ہے، پسینے کے داغ خشک ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر جلد بے جان ہونے لگے تو ہفتے میں ایک بار انڈے کی زردی، لیمو اور بیسن کا ماسک لگائیں۔ جلد میں نکھار آتا ہے، جلد کی چمک بڑھتی ہے اور جلد کے مردہ خلیے ختم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو سونڈ، ہلدی، ادرک ملا کر قہوہ بنائیں اور روزانہ پئیں۔ جوڑوں اور ہڈیوں کی درد میں واضح طور پر کمی آتی ہے۔ بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2 بار آملہ کا پیسٹ لگائیں۔ اگر کھانا جلدی ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف اور مصری چبائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف اور مصری کا سفوف روزانہ رات کو 1 چمچ کھائیں۔ یہ دماغ اور آنکھوں دونوں کو طاقت دیتا ہے اور آپ کی نظر بے پناہ تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ناریل کا تیل اور کافور ملا کر رات کو لگا کر سو جائیں۔ یہ جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، جلن کی کیفیت دور ہوتی ہے اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات عالی شان۔ جو چاہیے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں کم از کم 8 احکامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہو تو ان کی مزاج پرسی کیجیے۔ رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت کریں۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کرنا اور تعلق قائم رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر نظر کمزور ہو یا اعصابی تناؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 عدد بادام، 1 چمچ سونف اور چٹکی بھر مصری کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ ناظرین، روزانہ صبح و نہار کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ نظر تیز، اعصاب کا تناؤ کم اور سفید موتیہ دور ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہتی ہے تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اگر پاؤں کے ناخن ٹوٹتے ہیں تو رات کو زیتون کا تیل لگا کر موزے یا دستانے پہنے۔ ناخن آہستہ آہستہ مضبوط ہوں گے۔ نظام انہضام کو صاف کرنا ہے۔ دل تیز تیز دھڑکنے کی پرابلم ہو تو صبح سب سے پہلے خالی پیٹ کشمش چبائیں۔ دل کی دھڑکن خود بخود توازن میں آنے لگے گی۔ ناظرین، بال جھڑنے کا مسئلہ ہو
تو زیتون اور ناریل تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگائیں۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکن، درد اور سوجن دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ متلی آتی ہو تو ادرک یا پودینے کا قہوہ پی لیں۔ گرمی دانے یا الرجی کی شکایت ہو تو نہانے سے پہلے جسم پر تلسی اور سندل کا پانی چھڑکیں۔ الرجی اور گرمی دانے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ناظرین، جلد ٹھنڈی رہتی ہے اور خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین، آنکھوں میں سوجن ہو تو ٹھنڈے کھیرے کی سلائی بنا کر آنکھوں پر رکھیں۔ سوجن میں آرام آتا ہے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آپ کی نظر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ خواب میں رونا یا دانت گرتے دیکھنا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہچکی نہ رکے تو 1 قطرہ شہد 1 گلاس پانی میں ڈال کر پئیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ ناظرین، نزلہ زکام کی ضد ختم کرنے کے لیے اجوائن اور سونف والا قہوہ پئیں۔ اگر بار بار منہ میں چھالے نکلنے کا مسئلہ ہو تو دن میں 2 بار ناریل پانی ضرور پئیں۔ منہ کی گرمی دور ہوتی ہے، چھالے جلدی ختم ہوتے ہیں اور اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر دل بار بار گھبرائے تو سیب کا رس، سونف اور ارکے گلاب کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور آپ کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ نیند کی کمی ہو تو رات کو سونے سے پہلے کشمش دودھ میں ملا کر پئیں۔ نیند گہری آتی ہے اور ذہنی تھکن دور ہوتی ہے۔ بچوں کے قد کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے صبح نہار میں روزانہ دودھ، شہد اور کھجور کھلائیں۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور بچے کے قد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو تو صبح نہار میں 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پی لیں۔ خوش رہنے کے 3 رہنما اصول۔ نمبر 1، شکر گزار بنیں۔ جب وہی کافی لگے تو دل میں سکون اترتا ہے۔ نمبر 2، کم تکابر اور زیادہ قناعت۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر نہیں، اپنی نعمتیں گن کر جینا سیکھو۔ نمبر 3، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ رشتے جب دل سے نبھائے جاتے ہیں تو دل خوش رہتا ہے۔ غیر ضروری بوجھ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہر بات، ہر شکایت دل میں رکھنا یہ خوشی چھین لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اعتماد بری طرح ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے درد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ قبول کریں کہ آپ کا دل دکھا ہے، اس کا انکار نہ کریں۔ اپنے جذبات کو دبائیں مت، بلکہ کسی محفوظ جگہ جیسے کسی اچھے دوست یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنے سے اپنے احساسات کو باہر نکالیں۔ خود پر دوبارہ اعتماد پیدا کریں۔ اکثر جب دوسروں پر سے اعتبار اٹھتا ہے تو اس کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا خود پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی سوچ، احساسات اور راز قیمتی ہیں اور کوئی اور اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، اعتماد ایک جذباتی عمل ہے جو آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ جب کوئی اپنا درد یا راز کسی کو بتاتا ہے اور وہ راز آفشاں ہو جائے تو انسان کو شدید شرمندگی، غصہ اور خود پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، جب بھی
اپنے ساتھ نہ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے حدود مقرر کریں۔ دوبارہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہر بات سب کو بتا دیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے، اور سب کو مشکوک بھی نہ سمجھیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر کے دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو سنبھالتا ہے۔ ناظرین، اور کون نہیں جو لوگ چھوٹی چیزوں میں رازداری رکھتے ہیں، ان کو آپ بڑی بڑی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ممکن ہو تو کسی پروفیشنل انسان کی مدد لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے، یا آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں، یا شدید ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانی محسوس ہوتی ہو، تو کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کا اعتماد واپس آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، لیکن جلدی میں نہیں۔ جس نے آپ کا اعتبار توڑا، اس کو معاف کرنا آسان نہیں، اور فوراً معافی بھی ضروری نہیں، لیکن معافی آپ کے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے گی۔ معافی کا مطلب دوبارہ قریب کرنا نہیں، بس اپنے دل کو زہر سے بچانا ہے۔ آخری بات، اعتماد ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو، پانی ملے، روشنی ملے، تو وہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ زمین موجود ہے، صرف وقت، صبر اور صحیح ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھیں۔ کہتے ہیں ہر شخص اپنے کندھوں پر کوئی نہ کوئی بوجھ لیے پھرتا ہے، کبھی مسائل کا، کبھی یادوں کا، کبھی پچھتاؤں کا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر بوجھ کے لیے دوا ضروری ہے۔ کبھی کبھار صرف نیت بدلنے، نظر کا زاویہ بدلنے اور خیر بانٹنے سے دل کا دباؤ اتر جاتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، کسی بچے کو چاکلیٹ یا گیند دے دینا، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، کسی اجنبی کو دعا دے دینا، یہ سب ایسے کیمیکل فری علاج ہیں جو نہ صرف آپ کو سکون دیتے ہیں بلکہ دل کو روحانی شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بوجھ انسان خود نہیں اتارتا، وہ جسم، دل یا دماغ کہیں نہ کہیں تھکا ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اپنی گٹھڑی خود ہی اتاریں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں، دوا کے بغیر جینے کا لطف آج ہی محسوس کریں۔ ناظرین، دمہ کے لوگوں کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ۔ دمہ دائمی بیماری ہے، مگر چند قدرتی چیزیں اس کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اجزائے ترکیبی: لہسن کے جوے 2 عدد، شہد 1 چمچ اور 1 کپ پانی۔ بنانے کا طریقہ: رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 عدد لہسن کے جوے ڈال کر ابال لیں۔ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر پی لیں۔ فوائد: سانس کی نالیوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلغم خارج ہوتا ہے، سانس لینے میں آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں۔ لیکن اگر شدید نوعیت کا ہے دمہ، تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا معالج سے لازمی رجوع کریں۔ ناظرین، اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو وہ شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہ بدلہ، نہ ڈرامہ، بس ایک خاموشی، فاصلہ۔ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اعتماد، رشتہ ختم، بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے
समझ लो उसने तुम्हें मौकों पर मौके दिए होंगे। अब जब खामोशी इख्तियार की है तो ये उसके सब्र का इख्तिताम है। दुनिया एक आजमाइश की जगह है, अच्छे लोगों को आजमाइश आए, सच्चों को दुख दिया जाए और मुखलिसों को गलत समझा जाए तो ये हैरानी की बात नहीं, क्योंकि जन्नत उन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं, ना कि उनके लिए जो हमेशा आराम में हो। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। अल्लाह की नजर से कोई छुप नहीं सकता, इसलिए खुद को संवारना ही असल इबादत है। इंसानी जिस्म का सबसे कीमती उज़्व दिल है, जो पैदाइश से लेकर मौत तक बराबर धड़कता रहता है। एक औसत इंसान का दिल एक दिन में 1,15,000 दफा धड़कता है और 20 गैलन खून रोजाना पंप करता है। जानवरों में सबसे बड़ा दिल ब्लू व्हेल मछली का होता है। ब्लू व्हेल मछली का दिल इतना बड़ा होता है कि अगर उसकी शरियानों में एक 5 साल का बच्चा स्लाइड लेना चाहे तो ले सकता है। ब्लू व्हेल मछली के दिल का औसत वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा होता है। और जानवरों में सबसे छोटा दिल फेरी फ्लाई का होता है। हशरातुल अर्ज में फेरी फ्लाई सबसे छोटा कीड़ा है, जिसकी जिसामत सिर्फ 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। अब आप इसके दिल का साइज खुद अंदाजा लगा लें कि कितना छोटा होगा। नाजरीन, मौत अंजाम नहीं, एक नया आगाज है। आंख बंद होती है यहाँ और अगला जहां रोशन हो जाता है। जिंदगी का असल सफर आलमे बुर्जुग से शुरू होता है। जज़ाकल्लाह।